इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो गया और साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है केप टाउन, वहाँ पे भी ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो गया है। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है उसको तो अब कहीं और शिफ्ट करने का जो है वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। वजह उसकी यही है कि पानी जो है वो रहा ही नहीं है ज़मीन के नीचे, तो इस्तेमाल और सारी ज़रूरियात किस तरह से पूरी होंगी। पाकिस्तान के शहर लाहौर को भी कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना है। यहाँ पे भी पानी जो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और कम हो रहा है और लोगों को जो है इसका कोई अदराक नहीं है, कोई ख़याल नहीं है। आप देख लें, शहर में आप निकलें तो आप देखेंगे कि घरों के सामने जो है वो अंदर से मोटर्स चल रही हैं और पाइप लगे हुए हैं और पानी जो है वो सड़कों पे बहाया जा रहा है, गली मोहल्ले में बहाया जा रहा है। उसको साफ़ करने के सिलसिले में, उसको धोने के सिलसिले में उसको इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। और जो पानी इस तरह से वो इस्तेमाल हो रहा है, वो पानी इस्तेमाल हो रहा है सड़क पे इस्तेमाल हो रहा है, फ़र्श पे इस्तेमाल हो रहा है, सॉलिड जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वो पानी वापस ज़मीन के अंदर नहीं जाता। जब पानी वापस ज़मीन के अंदर नहीं जाता और पानी इसी तरह से ज़ाया हो रहा है, तो वो फिर ज़ेर ज़मीन जो एक कुदरत का निज़ाम है, ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होने लग जाता है। जब वो ख़त्म होने लगता है तो स्टार्ट में तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसा जैसा ये अगर हम पानी की मोटर्स जो हैं वो, तो अब तो ये काफ़ी सारा ट्रेंड ख़त्म हो गया है, वो लगवाएं तो वो पानी कितने फुट पे जाके नीचे मिलेगा, वो जो नीचे जितनी भी फुट पे मिलता है वो ज़्यादा फासला बढ़ता जा रहा है। फासला वो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ख़त्म होता जा रहा है। अब इसका ख़याल किसने करना है? सिर्फ़ क्या ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ़ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ़ जो है वो कानून साज़ इदारों की ज़िम्मेदारी है? ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है आम लोगों की। आम लोगों की, जो कि इसके सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, जो कि इसके सबसे बड़े यूज़र हैं, जो कि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी की कदर ना की जाए तो पानी ही ज़िंदगी है। अगर पानी की कदर नहीं होगी तो वो फिर ज़िंदा रहना, ज़िंदगी का बेहतर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि जो मॉडर्न साइंसेस हैं, जिसमें कि आज दुनिया में बड़ा चर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो किस तरह से मदद कर सकती है इस मसले को हल करने में। क्या उसकी मदद से ये मसला हल किया जा सकता है? क्या उसकी मदद से इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है? या क्या उसकी मदद से इसको जो है वो कुछ हद तक, कम अज़ कम कुछ हद तक मैनेज किया जा सके कि सस्टेनेबल सिचुएशन जो है वो रहे मौजूद। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन वो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो इख्तियार करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ों से जो है वो, कुछ मामलात से जो है, कुछ इस्तेमालात से जो है वो इज्तनाब करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मामला तो उसमें ये है कि हमें स्मार्ट सिटीज़ जो है उसकी तरफ जाना होगा। स्मार्ट सिटी टर्म जो है वो यूज़ होती है कि आपने पानी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने सड़कें जो हैं वो किस तरह से डिज़ाइन करनी है, आपने दरख्त जो हैं वो किस तरह से लगाने हैं, आपने नेचर के करीब करीब, कुदरत के करीब करीब रह के ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, दिन किस तरह से गुजारना है, अपने मामलात किस तरह से चलाने हैं, दिन भर के, हफ्ते भर के, महीने भर के, साल भर के, ज़िंदगी भर के। ये सारा जो मामला है ये है स्मार्ट सिटी के ज़ुमरे में आता है। स्मार्ट सिटी का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि कोई नई जो है वो नया टाउन, नई आबादी जो है वो बनाई जाए तो वही स्मार्ट सिटी के ज़ुमरे में आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि नया टाउन या नई जो आबादी है वो स्मार्ट सिटी को एक बेहतर अंदाज से, एक बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने में मदद कर सकती है। कि बेहतर अंदाज से किस तरह से उसको जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है, एक बेहतर अंदाज से किस तरह से जो है वहाँ पर रहा जा सकता है, पानी का ज़िया किस तरह से कम किया जा सकता है, ग्रीनरी को किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और जो है वाटर पोल्यूशन उससे किस तरह से बचा जा सकता है। पानी एक तो उसका ज़िया मसला है, दूसरा पानी की गंदगी जो है वो भी बड़ा मसला है, उसकी रिसाइकलिंग जो है नहीं हो पाती, ये भी बड़ा मसला है। पानी का जो ज़िया बारिशों से हो रहा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसको किसी तरह से मैनेज नहीं किया जा रहा। होता ये है कि 6 माह तक जो है पाकिस्तान के ही कुछ इलाके, जिसमें डीजी खान वगैरह के इलाके भी शामिल हैं,
وہ قحط سالی کا شکار رہتے ہیں تقریباً 4 سے 6 ماہ کے. وہاں پہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے بھی میسر نہیں ہوتا، جانوروں کے پینے کے لیے پانی میسر نہیں، انسانوں کے پینے کے لیے پانی میسر نہیں، انسانوں کے استعمال کے لیے پانی میسر نہیں ہے. اور پھر دوسرا اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ 3 سے 4 ماہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے. سال 2022-23 کی بات ہے، میں نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہیڈ کیا. 200 کے قریب جو ہے وہ گھر بنائے گئے فیصل آباد اور لاہور چیمبر جو ہے ان کے تعاون سے. وہاں پہ ڈی جی خاں کے ایریا میں جہاں پہ کہ بارشوں کی وجہ سے اتنا زیادہ سیلاب آیا کہ وہاں پہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ بارشوں میں بہہ گئے، پانی میں بہہ گئے. جب پانی میں بہہ گئے اتنے گھر تو پانی کا اتنا زیادہ ضیاع ہوا، پانی اتنا زیادہ ویسٹ ہوا کہ جو اگر اس کو سیو کر لیا جاتا، اگر اس کو مینیج کر لیا جاتا تو وہ بڑا زیادہ کام آ سکتا تھا، گرینری کے لیے بڑا زیادہ کام آ سکتا تھا، وہ انسانوں کے بڑا زیادہ کام آ سکتا تھا، وہ جانوروں کے لیے بڑا زیادہ کارآمد ہو سکتا تھا، وہ ہمارے ٹمپریچر کو، ہمارے موسم کو بہتر کرنے کے لیے بڑا اس کا استعمال ہو سکتا تھا. لیکن کوئی مربوط انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، گرین سمارٹ سٹی، گرین سمارٹ ٹاؤن، گرین سمارٹ ولیج کی تھاٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی سارے کا سارا ضائع ہوا. لوگوں کے گھر جو ہے وہ بہہ گئے، لوگ زندگیوں سے گئے، لوگوں کا معاش جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا اور کچھ لوگوں کا معاش ختم ہو گیا. یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اخبارات سے، انٹرنیٹ سے، ٹی وی چینل سے آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور یہ ابھی بھی موجود ہے. تو وہاں پہ جو ہے 200 گھر بنانے کا جب پروجیکٹ شروع کیا گیا تو اس پروجیکٹ میں بطور میڈیا پرسن جو ہے وہ مجھے بھی وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا 5 سے 7 دفعہ. تو میں نے وہاں پہ جو چیز نوٹ کی کہ پانی سے گھر جو ہے وہ بہہ چکے تھے، پانی سے گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے اور لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے تھے. لیکن جن دنوں میں وہ گھر بنا کے دیے جا رہے تھے اس سے ان دنوں کے دوران وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ قحط سالی اتنی زیادہ آ چکی تھی کہ پانی جو ہے وہ وہاں پہ پینے کے لیے میسر نہیں تھا. تو پانی نے وہاں پہ جو ہے وہ گھر بہہ گئے اور لوگ جو ہے وہ پانی میں اپنے بزنسز، اپنے کاروبار، اپنے روزگار اور اپنے حتیٰ کہ جو جانور تھے ان کے گائے، بھینسیں، بکریاں وغیرہ وہ بھی بہہ گئیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ گھر بنانے کا وہاں پہ پروسیس شروع ہوا تو وہاں پہ مجھے بھی جب جانے کا موقع ملا 5-6 دفعہ، تو وہ گھر بنانے کے پروسیس میں تقریباً لگے 4 سے 5 مہینے. 4 سے 5 مہینے جب گھر بنانے کے پروسیس میں لگے تو اس میں یہ ہوا کہ اس دوران موسم چینج ہو گیا. یعنی کہ موسم جو ہے وہ چینج ہونے سے جو ہے وہ مارچ اپریل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. مارچ اپریل سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. اور جو مختلف صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہاں پہ قحط سالی آ گئی. ابھی گھر بن رہے ہیں، بارش کی تباہی کی وجہ سے، بارش کے گھر بہہ جانے کی وجہ سے گھر وہاں پہ بن رہے ہیں. اور اسی دوران جو ہے اس سے کچھ ماہ بعد، 4-5 ماہ بعد، وہاں پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی آ گئی اور لوگوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا اور لوگوں کو زندگی کے استعمالات کے لیے پانی جو ہے وہ میسر نہیں تھا. تو یہ ساری کی ساری جو مس مینجمنٹ ہے، یہ ہم اس کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. اس کو ہم جو ہے بطور بلیسنگ کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کس طرح سے پانی کو مینیج کیا جائے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، اور بارش کا جو پانی ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یہ اس سے اگلا مسئلہ ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو 6 ماہ جو ہے وہ سیلاب کا شکار رہتے ہیں اور 6 ماہ جو ہے وہ قحط سالی کا شکار رہتے ہیں. اگر ہم اے ایپ پہ چلے جائیں، کوئی بڑا پروجیکٹ یہ نہیں ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ انویسٹمنٹ یہ نہیں ہے. اے ایپ میں ہم جو ہے وہ اگر یہی سارا سسٹم لے جائیں، مختلف علاقوں کی بنا لیں کہ کہاں کہاں پہ بارش کب کب کتنی ہوگی. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس بارش کا آلریڈی موجود ڈیٹا ہے کہ کب کب بارش ہوئی ہے، کتنی بارش ہوئی ہے اور کتنا پانی جو ہے وہ اس سے زمین میں جذب ہوا ہے، کتنا پانی اس سے ویسٹ ہوا ہے، یہ والا ڈیٹا اگر جو ہے وہ ہمیں سارے کا سارا مل جائے تو اس ڈیٹے سے ہم یہ کریں گے
کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ بارش کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم بارش کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو وہ ہمیں بارش ہونے سے پہلے ہی پتہ ہوگا کہ بارش کب ہونی ہے، کتنی مقدار میں ہونی ہے، کتنا پانی اس میں آئے گا، اور پانی کو ہم نے مینیج کس طرح سے کرنا ہے۔ یہی اسمارٹ سٹی کا کنسیپٹ ہے، یہی گرین انرجی کا کنسیپٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی بڑی فنڈنگ نہیں چاہیے، اس کے لیے بڑی ہمیں کوئی مین پاور نہیں چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ایسی ڈائریکشن پکڑنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں منزل کی طرف لے جائے۔ تو اگر بارش کا آپ پلان کریں، یہ اگلے 6 ماہ کی بارش کا اس پہ آپ پلان کر لیں، اور اس کو جو ہے قحط سالی کو آپ جو ہے وہ گرینری میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پانی کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے۔ پانی آئے گا کتنی مقدار میں، پہلے تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ پانی کتنی مقدار میں آ رہا ہے، کس کس تاریخ کو، کن کن دنوں میں، کس کس موسم میں آ رہا ہے، ونڈ انرجی کی طرف یہ معاملہ بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، سولر انرجی کی طرف بھی اس کو ہم موو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس کو اتنا پازیٹیولی اور اتنا بہتر طریقے سے پلان کیا جائے کہ بارشوں کو جو ہے وہ بطور بلیسنگ ہم جو ہے وہ کنورٹ کر سکیں۔ جیسا کہ ڈیزاسٹر جو ہیں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اصل میں یہ کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اگر پازیٹیولی کر لی جائے تو اس کے بڑے پازیٹیو اور بہتر امپیکٹ پڑ سکتے ہیں، اور جو ہمارا نقصان ہوتا ہے بارشوں سے اس کو ہم جو ہے وہ فائدے میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو تھی وہ گرین انرجی کی اور واٹر مینجمنٹ کی ریلیٹڈ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ زمین کے اندر سے جو پانی جو ہے وہ اتنا استعمال ہو چکا ہے، اتنا ضائع کر رہے ہیں پانی ہم کہ زمین کے اندر سے پانی ختم ہو رہا ہے، اور جو بارشوں کا پانی آ رہا ہے اس کو ہم مینیج نہیں کر پاتے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر مکانات جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں اس میں، اور مینیج نہ کرنے کی وجہ سے پھر آگے معاملہ یہ آتا ہے کہ اگلے 6 ماہ بعد وہ قحط سالی میں چلا جاتا ہے وہ ایریا، اور 6 ماہ وہ سیلاب میں ڈوبا رہتا ہے۔ ان چیزوں کو اسمارٹ سٹی کنسیپٹ سے اگر ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں تو جو ہے وہ پورے کا پورا ملک ہمارا وہ گرین انرجی کی طرف چلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ویڈیو میں کوئی نئے تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔